بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے تخارج کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فصل فی التخارج، یہ فصل ہے تخارج کے بیان میں۔ اولاً جان لیتے ہیں تخارج اور تصالح کے بارے میں۔ تخارج کہتے ہیں کہ وارثین میں سے کوئی وارث ترکے میں سے کوئی معین چیز یا کوئی معین حصہ لے اور باقی ترکے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے اور دیگر ورثاء اس پر راضی ہو جائیں تو تخارج و تصالح کی ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وارثین کسی وارث کو ترکے میں سے کوئی معین حصہ یا معین چیز دیں اور باقی ترکے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں اور وہ راضی ہو جائے تو تخارج و تصالح کی ایک صورت یہ ہے، اور یہ طرفین کی تراضی کے وقت جائز ہے کہ اگر فریقین راضی ہوں۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہر تخارج و تصالح جائز ہو، بلکہ اس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جواز سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو عدم جواز سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کتاب صرف مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے کہ کس طرح سے مسئلہ بنانا ہے، تفصیل کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو آپ عربی کتب میں ہدایہ ہے، فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی قاضی خاں ہے، اور اردو کتب میں فتاوی رضویہ شریف اور بحر شریعت وغیرہ ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ تخارج و تصالح سے تعلق رکھنے والا آئے آپ فوراً اس کو حل کر دیں، یہ جانے بغیر کہ جواز سے تعلق رکھتا ہے یا عدم جواز سے تعلق رکھتا ہے۔ مصنف نے جواز والی صورت کو حل کرنے کا طریقہ بیان کر دیا ہے۔ عدم جواز کی ایک دو مثال دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلاً کہ میت نے مال چھوڑا اور وارثین چھوڑے ہیں، ان میں سے کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی کہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، باقی ترکے سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اور دیگر وارثین اس پر راضی ہو جائیں، تو ابھی ہم جو ہے جواز کا اس پر حکم نہیں لگائیں گے اور مسئلہ نہیں بنائیں گے، پہلے دیکھیں گے کہ میت نے کوئی قرضہ تو نہیں چھوڑا۔ اگر میت نے قرضہ چھوڑا ہے تو جو مال چھوڑا ہے اس قرضے کے لیے کافی ہے، اس سے بچ جائے گا یا نہیں بچے گا۔ اگر مال نہیں بچ رہا ہے قرضہ دینے کے بعد تو یہ تخارج درست ہی نہیں۔ تو کوئی اس طرح کا مسئلہ لے کر آیا اور آپ نے فوراً ہم نے اس کو حل کر کے اور بتا دیا کہ ہاں اس طرح سے تقسیم کیا جائے اور مال بچا ہی نہیں قرضہ دینے کے بعد، تو یہ عدم جواز کی صورت ہے۔ اسی طرح آپ نے جان لیا کہ فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے، تو مان لیجئے ایک وارث بالغ ہے، ایک وارث نابالغ ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہے کہ بالغ جو وارث ہے وہ چاہے کہ میں کوئی چیز لے کر علیحدہ ہو جاؤں، اگرچہ نابالغ وارث راضی بھی ہو جائے اس کے باوجود یہاں تخارج و تصالح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ رضامندی جو ہے وہ مانی جائے گی جس کو شریعت نے مانا ہے، اور نابالغ کی رضا نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی تخارج و تصالح کی صورت جائز نہیں۔ فرماتے ہیں اسی طرح یہ باب بہت تفصیل رکھتا ہے، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو پہلے آپ اس کو غور و فکر کریں اور جانیں کہ یہ جواز سے تعلق رکھنے والی صورت ہے یا عدم جواز سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کے بعد مسئلے کو حل کریں۔ مصنف علیہ رحمہ نے کتاب میں جس مسئلے کو حل کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کو ہم بیان کیے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اگر جواز سے تعلق رکھنے والی تخارج کی کوئی صورت پیش آ جائے تو کس طرح سے مسئلے کو حل کیا جائے گا اور وارثین کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ من صالح علی شیء من الطریقۃ، کہ وہ شخص جس نے ترکے میں سے کسی چیز پر مصالحت کر لی، کہہ دیا کہ فلاں چیز مجھے دے دو اور باقی سے میرا کوئی مطلب نہیں، پھر کیا کریں گے ہم؟ فَطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِيحِ، تو اس کو تصحیح سے جو حصہ ملا ہے اس کو آپ ختم کریں گے، اس کو منہا کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّرِيقَةِ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ، پھر تصحیح سے اس کے حصے کو ختم کرنے کے بعد جو باقی بچا ترکہ اس کو باقی جو وارثین ہیں ان کے حصوں پر تقسیم کریں گے۔ مثال فرماتے ہیں کَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ، جیسے مرنے والی عورت ہے اور اس نے شوہر، ماں اور چچا چھوڑے،
اب کیا ہوا؟ فصالح الزوج علی ما فی ذمتہ من المہر، تو شوہر نے مصالحت کر لی مہر میں سے جو اس کے ذمے میں باقی ہے، جو اس کے ذمے میں مہر ہے، کہا کہ یہ مجھے معاف کر دو، اور باقی اگر وہ دے چکا تھا تو کہے کہ یہ مجھے لوٹا دو، باقی آپ جانو جس طرح سے چاہو اور جو چاہو ویسا کرو، میرا کوئی مطلب نہیں۔ فرماتے ہیں اس نے مصالحت کر لی مہر پر، وخرجا من البین، اور درمیان سے نکل گیا۔ تو 3 وارث تھے، 3 میں سے شوہر نے مصالحت کر لی، باقی کون بچے؟ 2 ماں اور چچا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فیقسم باقی ترکہ، تو باقی ترکے کو تقسیم کیا جائے گا بین الامی والعم، چچا اور ماں کے درمیان، اثلاثاً 3 حصے کرتے ہوئے، بقدر سہامہما، ان دونوں کے حصوں کے بقدر، سہمان للام، 2 حصے ماں کے، وسہم للعمی، اور 1 حصہ چچا کا۔ اب ذرا اسکرین پر آ جائیے، دیکھیے اس میں مسئلے کو حل کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی۔ کیا کیا کہ اولاً ہم کو مسئلہ بنانا ہے، تو مسئلہ ہم بنائیں گے کہ مرنے والی عورت ہے، اس نے شوہر چھوڑا، ماں چھوڑی اور چچا چھوڑے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد موجود نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، شوہر کا نصف ہو گیا، ماں کا ثلث ہو گیا، اور چچا عصبہ ہیں، ان کا جو عصبہ ہو گیا کہ جو اصحاب فرائض کے بعد جو مال بچے گا وہ چچا کو مل جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نصف اور ثلث یہ جمع ہو گئے، نصف نوع اول سے تعلق رکھتا ہے اور ثلث نوع ثانی سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نوع اول کے نصف کے ساتھ نوع ثانی کا کوئی بھی آ جائے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں۔ ہم نے 6 سے مسئلہ بنایا، 6 کا نصف شوہر کو 3 دے دیا، اور 6 کا ثلث 2 ماں کو دے دیا، باقی بچا 1 وہ چچا کو دے دیا۔ تو یہاں ہم نے مسئلہ بنا لیا۔ اب اگلی تصویر شروع ہو گئی، اس پر دیکھیں۔ اب شوہر نے کیا کہا کہ شوہر نے کیا یہ کہ مجھے مہر میرے جو ذمے ہے اس کو معاف کر دو، یا ادا کر چکا ہے تو اس کو دے دو، باقی آپ تقسیم کر لو۔ شوہر علیحدہ ہو گیا، تو مصنف نے فرمایا کہ تصحیح سے مصالح یعنی صلح کرنے والا جو وارث ہے اس کو تصحیح سے جو حصہ ملا ہے اس حصے کو عدد تصحیح سے کم کرنا ہے۔ تو مصالحت کی شوہر نے، شوہر کو تصحیح سے کتنا ملا؟ 3 ملا، اور تصحیح کتنے سے کی تھی؟ 6 سے۔ تو ان 3 کو 6 سے علیحدہ کر لیں گے، الگ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو باقی کتنا بچا؟ 3۔ اب یہ 3 جو ہے یہ باقی وارثین کون کون ہیں؟ ماں اور چچا۔ تو ماں کو کتنے ملے تھے؟ 2، اور چچا کو 1، تو یہ 3 اسی طرح سے ان کے حصوں کے بقدر چچا اور ماں کو دے دیے جائیں گے کہ 3 میں سے 2 ماں کے ہو جائیں گے اور 1 چچا کا۔ یہ اس کو مال میں اس طرح سے وہ کرنا ہے کہ پہلے کل مال کے 6 حصے کرنے تھے جن میں سے 3 حصے شوہر کو ملتے ہیں، اب کل مال کے 3 حصے کرنے ہیں جن میں سے 2 حصے ماں کو ملیں گے اور 1 حصہ چچا کو ملے گا۔ یہ تو معاملہ رہا کہ جب شوہر نے مصالحت کر لی، لیکن اگر چچا نے مصالحت کر لی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کام کرنا ہے ہم کو۔ تیسری تصویر شروع ہو گئی، اس کو دیکھیے۔ کہا کہ چھوڑے تو 3، لیکن ان میں سے چچا نے مصالحت کر لی اور کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، باقی ترکہ آپ تقسیم کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اصل عدد تصحیح سے جو چچا کو حصہ ملا تھا وہ کتنا تھا، تو ہم نے دیکھا چچا کو 1 ملا تھا۔ اب 1 کو ہم نے عدد تصحیح یعنی 6 سے کم کیا، تو اب کتنا بچا؟ 5۔ اب اس 5 کو کیسے تقسیم کریں گے؟ شوہر اور ماں پر، اس طرح کہ شوہر کو 3 ملے گا اور ماں کو 2 ملے گا، اور پہلے کل مال کے 6 حصے ہونے تھے، اب کل مال کے 5 حصے ہوں گے، 5 میں سے 3 شوہر کے اور 2 ماں کے۔ اب ایک صورت اور باقی بچی کہ شوہر نے مصالحت کی، وہ ہم نے سمجھ لیا، چچا نے مصالحت کی، وہ ہم نے سمجھ لیا، لیکن اگر ماں مصالحت کر لیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی تصویر میں آپ دیکھیں، ماں نے مصالحت کی تو ہم نے دیکھا ماں کو کتنے عدد تصحیح سے کتنا حصے ملے تھے؟ 2، تو 2 کو 6 سے کم کیا، 4 میں سے 3 شوہر کو دے دیے اور 1 چچا کو دے دیا، اس طرح سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک مثال اور مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں او زوجتن و اربعتی بنینا، کہتے ہیں یا مرنے والے نے بیوی چھوڑی اور 4 بیٹے چھوڑے، فصالحا احد البنینا علی شیئن،
تو لڑکوں میں سے کسی لڑکے نے، بیٹوں میں سے کسی بیٹے نے کسی چیز پر مصالحت کر لی، وخرج من البین، اور درمیان سے نکل گیا، فیقسم باقی طریقہ، تو باقی ترکے کو تقسیم کیا جائے گا، علی 25 سہمن، 15 حصے کرتے ہوئے، للمرأتی 4 اسہم، یا عورت کے لیے 4 حصے، ولکل ابن 7، اور ہر بیٹے کے لیے 7 حصے۔ اس کو بھی سمجھے۔ سب سے پہلے ہم مسئلہ بنائیں گے، تو مرنے والا مرد ہے اور اس نے بیوی اور 4 بیٹے چھوڑے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اولاد ہو تو بیوی کا ثمن ہوتا ہے اور بیٹے تو عصبہ ہوتے ہیں، تو اصحاب فرائض میں سے صرف ایک ہے، بیوی ہے، اس کا ثمن ہے، تو مسئلہ ہم نے 8 سے بنایا، 8 کا ایک ثمن جو ایک ہے وہ بیوی کو دے دیا، باقی بچے 7 وہ 4 بیٹوں کو دے دیے۔ اب ہم نے یہاں دیکھا کہ 4 بیٹے ہیں، حصے ملے 7، تو یہاں کسر واقع ہو رہا ہے، اور دونوں میں جو ہے تباین کی نسبت ہے، اس لیے جو بیٹوں کا عدد ہے اس سے ہم نے عدد تصحیح کو ضرب دیا، یعنی 8 سے مسئلہ بنایا تھا، پھر 8 کو ہم نے 4 سے ضرب دیا تو 32 ہو گئے، یعنی 8 چوک 32، تو اب عدد تصحیح ہو گیا 32۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جس سے عدد تصحیح کو ضرب دیا جاتا ہے اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے ہیں، تو پھر 4 سے بیوی کے حصے کو ضرب دیا، ایک کو 4 سے ضرب دیا تو ما حاصل 4 ہوا، تو اب بیوی کو 32 میں سے 4 حصے ملیں گے، بیٹوں کو 7 حصے ملے تھے، 7 کو 4 سے ضرب دیا تو 28 ہوا، پھر 28 کو 4 پر تقسیم کیا تو 7 ہوا، یعنی ہر بیٹے کو 7 حصے ملیں گے۔ یہ تو ہو گیا اصل مسئلہ۔ اب یہاں تخارج کی صورت دیکھتے ہیں کہ بیٹے 4 تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے کیا کر لیا، مصالحت کر لی اور علیحدہ ہو گیا، تو اب بیٹے بچے 3، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک بیٹے نے مصالحت کی ہے اور بیٹے کو 32 میں سے 7 ملے تھے، تو ان 7 کو 32 سے کم کرنا ہے، ان 7 کو 32 سے کم کرنا ہے، تو ہم نے 7 کو 32 سے کم کیا تو بچے 25، تو 25 میں سے 4 بیوی کو مل جائیں گے اور 21 بیٹوں کو ملیں گے، اور ہر بیٹے کے حصے میں 7 آ جائیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ مسئلہ بنانا ہے، اور جو وارث جو ہے کیا کرے گا، مصالحت کرے، اس کے حصے کو عدد تصحیح سے کم کر کے آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر بیوی نے اگر مصالحت کر لی تو بیوی کو کتنا ملا تھا، 4 ملے تھے، تو 32 سے 4 کو کم کریں گے، بچے 28، 28 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو ہر بیٹے کے حصے میں 7 آئے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی صورت میں کل مال کے 32 حصے ہونے تھے، پھر ایک بیٹے نے مصالحت کی تو کل مال کے 25 حصے ہوں گے، اور پھر بیٹے کی جگہ اگر بیوی نے مصالحت کر لی تو کل مال کے 28 حصے ہوں گے، اور اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ تقسیم کرنا مشکل نہیں ہے، بس معاملہ کیا ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ جواز سے تعلق رکھنے والی صورت ہے یا عدم جواز سے، اس لیے کہ اس میں بہت تفصیل ہے۔ تفصیل کے طور پر یہ اور سمجھ لیجئے کہ مثلا ایک بیٹے نے کر لی مصالحت کہ مجھے باپ کی گاڑی دے دی جائے اور باقی ترکہ آپس میں تقسیم کر لیا جائے، ٹھیک ہے یہ صورت۔ اس کے باوجود اگر دیکھا گیا کہ جو میت ہے اس نے کسی پر اپنا قرض بھی چھوڑا ہوا ہے اور وہ قرض خواہ ہے، تو فرماتے ہیں اب جو قرض خواہ ہے، جو قرض چھوڑا ہوا ہے، اس قرضے میں سے اس بیٹے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ اس سے بھی یہ علیحدہ ہو گیا، تو فرماتے ہیں اس میں بہت تفصیل ہے، اس تفصیل کے لیے آپ فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت اور یا عربی کتب کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر تخارج کے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی پریشانی آئے تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔